الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين وإنا لنحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور معزز خواتین، یہ وہی 3 آیات پاک ہیں جو کل میں نے پڑھی تھی اور میں ان کی تفسیر تک نہیں پہنچا تھا کہ 12 بج گئے، اس لیے میں نے آج پھر وہی آیتیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد کی جو سورت ہے سورہ ہجر کے بعد سورہ نحل ہے، سورہ نحل کی 2 آیتیں اور اس کے ساتھ پڑھی ہیں. دیکھو کہاں تک ہم پہنچتے ہیں. کل میں نے یہ مضمون بیان کیا تھا کہ دین کی بنیاد سب سے پہلے قرآن کریم ہے، اور یہ آیات پاک جو میں نے پڑھی ہیں وہ اسی موضوع سے متعلق ہیں کہ دین اسلام کا سارا مدار قرآن کریم پر ہے. پھر دوسرے نمبر پر سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر میں نے فرق بتایا تھا سنت اور حدیث کے درمیان،
اور درمیان میں ایک بات میں نے کہی تھی کہ فرض، واجب اور سنت، یہ لفظ سنت نہیں، وہ فقہ کی اصطلاح ہے، اور فقہائے کرام نے وہ اصطلاحات بنائی ہیں، قرآن و حدیث میں وہ اصطلاحات نہیں ہیں کہ فلاں بات فرض ہے، فلاں بات واجب ہے، فلاں بات سنت مؤکدہ ہے، فلاں بات سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کو مندوب، مستحب اور نفل بھی کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ایک ہی ہیں، سنت غیر مؤکدہ، مندوب، نفل، مستحب، یہ ایک ہی چیز کے نام ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ پھر ان سے نیچے مباح ہے۔ یہ کیٹیگریاں قائم کی ہیں فقہاء نے، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ کہو، نفل کہو، مندوب کہو، مستحب کہو، اور اس سے نیچے مباح۔ یہ تو جو کام کرنے کے ہیں ادھر یہ درجے بنائے ہیں، اور جو کام نہ کرنے کے ہیں ادھر درجے بنائے ہیں حرام۔ حرام سے نیچے مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی سے نیچے مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی کے نیچے مباح۔ ادھر کا جو سلسلہ وہ بھی مباح پر آیا، اور ادھر کا سلسلہ بھی مباح پر آیا۔ یہ جو درجات تجویز کیے ہیں، یہ علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے تجویز کیے ہیں، قرآن و حدیث میں یہ درجات نہیں۔ قرآن کریم میں اور حدیثوں میں جو کرنے کے کام ہے کرو، جو نہ کرنے کے کام ہے مت کرو۔ وائے ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھو، ایک اہم مضمون ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، دنیا میں عمل کے اعتبار سے کوئی درجہ بندی نہیں۔ دنیا میں عمل کے اعتبار سے جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، جو کام نہیں کرنے وہ نہیں کرنے، کوئی درجہ بندی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب قرآن اور حدیث یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی کام کرنے کو کہتے تھے کہ یہ کام کرو، تو صحابہ نہیں پوچھتے تھے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا سنت غیر مؤکدہ ہے یا مباح ہے۔ صحابہ نہیں پوچھتے تھے، ان کو حکم دیا یہ کام کرو، کھٹ سے انہوں نے کام شروع۔ اور جب صحابہ کرام کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ کام مت کرو تو ختم۔ وہ درجات نہیں پوچھتے تھے کہ حرام ہے کرنا یا مکروہ تحریمی ہے کرنا یا مکروہ تنزیہی ہے کرنا، کس درجے کا یا رسول اللہ آپ کا حکم کس درجے کا ہے؟ صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے۔ ان کو کہا کہ کام مت کرو، قصہ ختم، اور کہا کرو تو کرو۔ تو دنیا میں عمل کے اعتبار سے کوئی درجہ بندی نہیں ہے، جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، نہیں کرنے وہ نہیں کرنے۔ ایک واقعہ ہے، اس سے آپ اس مضمون کو اور مزید سمجھیں۔ یورپ کی کسی یونیورسٹی کا واقعہ ہے، پرانے زمانے میں ایک کتاب ہے رسائل و مسائل، اس کتاب میں یہ واقعہ ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھے۔ یورپ کی ایک یونیورسٹی کا واقعہ ہے، وہاں بہت پرانا واقعہ، اب تو وہاں یورپ بھی الحمدللہ بے شمار مسلمان ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے آج سے 70-80 سال پہلے کا واقعہ، جہاں پورے یو کے میں 1-2 مسجدیں تھیں۔ اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ چند طالب علم چند مسلمان طالب علم ایک یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ ان کی کمپنی میں ایک غیر مسلم، یہودی ہوگا عیسائی ہوگا معلوم نہیں، وہ ان کی کمپنی میں ان کا دوست تھا۔
ان مسلمان طالب علموں کے ساتھ رہتے رہتے اسلامی تعلیمات سے وہ واقف ہوا، اس کی خوبی اس کے ذہن میں آئی اور اللہ تعالی نے اس کے سینے کو کھول دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی اس نے داڑھی منڈانا چھوڑ دیا۔ تو وہ جو مسلمان طالب علم تھے انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو نے کیا کہا کیا؟ یہاں یورپ کی یونیورسٹی میں بھلا کہ داڑھی رکھی جا سکتی؟ یا تو تیرا الو بنا دیں گے لوگ۔ اور اسلام میں داڑھی رکھنا کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، داڑھی کے بغیر بھی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے۔ یہ قصہ میں حوالہ دے رہا ہوں، رسائل و مسائل ایک کتاب ہے اردو کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھو۔ تو اس نو مسلم طالب علم نے کیا جواب دیا؟ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نو مسلم طالب علم نے جواب دیا کہ دیکھو بھئی، میں ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، اسلام میں داڑھی رکھنا ضروری ہے نہیں ہے، ضروری ہے کس درجہ ضروری ہے نہیں ہے، کس درجہ ضروری نہیں ہے، میں یہ سب نہیں جانتا۔ میں تو ایک بات جانتا ہوں، صرف ایک بات جانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کسی فوجی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کمانڈر کے احکام کی کیٹیگریاں بنائے۔ فوج میں کمانڈر کا حکم ہوا، فوجی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میرے کمانڈر کا حکم یہ فرض کے درجے کا ہے، واجب کے درجے کا ہے، سنت مؤکدہ کے درجے کا ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، یہ کیٹیگریاں بنانے کا حق ہی نہیں پہنچتا کسی فوجی کو۔ میں تو اتنی سی بات جانتا ہوں کہ جب میں نے اپنے آقا کا دامن تھاما، میں نے اسلام قبول کیا اور میرے آقا کی داڑھی تھی اور میرے آقا نے اپنے فوجیوں کو داڑھی کا حکم دیا ہے، جیسا میں نے آج سے رکھ لی داڑھی۔ اب کس درجے کا حکم ہے میں نہیں جانتا، کسی فوجی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا۔ دیکھو کتنی اس نے قیمتی بات کہی، آب زر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ اسلام۔ جانتے ہو لفظ اسلام کے معنی؟ لفظ اسلام کے معنی ہے سر افگندگی۔ سر معنی یہ سر، افگندن کے معنی ہے ڈالنا، سر ڈال دینا۔ اور اس کا مقابل ہے کفر، جس کے معنی ہے سر کشی۔ سر یہ ہے اور کشی کے معنی کھینچ لینا۔ ایک مثال سمجھو، حالی بیل لے کر کھیت میں ہل جوتنے کے لیے جاتا ہے، ہل چلانے والا جو ہمارا نوکر ہوتا ہے، ہل چلانے والا، اس کو اردو میں کہتے ہیں حالی۔ یہ حالی دو بیل لے کر کھیت میں جاتا ہے ہل چلانے کے لیے، ہل آلریڈی کھیت میں کھڑا ہے، وہ جا کر بیلوں کو ایک کو دائیں گھماتا ہے ایک کو بائیں گھماتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے رسی چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ جوا اٹھاتا ہے، یوں جوا کھڑا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کر کے یوں اٹھاتا ہے۔ جوا جہاں اس نے اٹھایا کہ جو شاندار بیل ہے انہوں نے سر ڈالا، کچھ بولے وہ حالی کچھ نہیں بولے گا، صرف جوا دکھائے گا اور وہ سر ڈالیں گے اور اس جوئے کو اپنی گردنوں پر لے لیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے سر افگندگی۔ اور یہ جو جوا دکھایا ہے یہ ہے رسپانسبلٹی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ہے انا عرضنا الامانۃ، امام صاحب یہاں چلے ہو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے رسپانسبلٹی، امانت کا ترجمہ ہے رسپانسبلٹی، ہم نے پیش کی آسمانوں کے سامنے،
زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو انہوں نے اس رسپانسبلٹی کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ ڈر گئے، سہم گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، اس رسپانسبلٹی کو قبول کر لیا۔ اس آیت کریمہ میں جو لفظ امانت ہے، رسپانسبلٹی، یہی وہ جوا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کرنا اور ان کا انکار کرنا، اس کے معنی ہیں ان کی ایبیلٹی کے ساتھ کمپیریشن کرنا۔ ان کی ایبیلٹی، پہاڑوں، آسمانوں، زمین، پہاڑوں کی ایبیلٹی کے ساتھ اس رسپانسبلٹی کا کمپیریشن کیا گیا تو ان میں اس کی ایبیلٹی نہیں پائی گئی، اور بالکل نہیں پائی گئی۔ ورنہ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کی حکم سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ یہ انسان ہی ایک ایسا باولا ہے کہ انسانوں میں بہت سے انسان اللہ کے حکم سے انکار کرتے ہیں، دوسری کوئی مخلوق اللہ کے حکم سے انکار کر ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے انکار کیا، وہ سہم گئے، ڈر گئے، انکار کیا۔ اس انکار کرنے سے مراد ہے ان کے اندر اس رسپانسبلٹی کو اٹھانے کی ان میں ایبیلٹی تھی ہی نہیں۔ انسان کی ایبیلٹی کے ساتھ کمپیریشن کیا تو انسان کے اندر اس کی پوری صلاحیت موجود تھی، انسان نے اس کو اٹھا لیا کا مطلب یہ۔ بہرحال یہ امانت، یہ رسپانسبلٹی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، درود شریف پڑھو بھائیو، درود شریف سے رحمتیں مجمع پر نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور تھوڑا زور سے پڑھنا چاہیے درود شریف تاکہ پڑوس والا سو رہا ہو تو وہ بھی اٹھے۔ ویسے کوئی زور سے پڑھنا ضروری نہیں، لیکن ذرا زور سے پڑھنے سے طبیعت میں نشاط بھی آ جاتا ہے، ساتھی ہوں ان کو بھول گئے ہوں تو یاد آ جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پورے نبوت کا سلسلہ از آدم تا ایدم جو اللہ نے دین نازل کیا ہے، جو کتابیں نازل کی ہیں، وہ دین اسلام اسی کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، وہ اس نے حالی نے جوا، اردو میں جوا ذمہ داری کے معنی میں آتا ہے، اس نے جوا اٹھایا، ذمہ داری امانت دکھائی۔ تو جو شاندار بیل تھے انہوں نے فوراً گردن ڈالی اور وہ ذمہ داری اپنی گردن پر لے لی، اپنے کندھوں پر لے لی۔ اسی کا نام ہے اسلام، اپنے آپ کو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اور اس کا مقابل ہے کفر، سرکشی۔ سرکشی کیا ہے کہ زبردستی ان کے گردن پر کھینچ کر کسی طرح سے ان کے گردنوں پر جوا رکھا، ذرا موقع ملا کہ گردن کھینچ لی، جوئے کے نیچے سے اپنی گردن کھینچ لی، یہ سرکشی ہے۔ یا کسی بھی قیمت پر وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، ذمہ داری اپنی گردن پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سرکشی۔ وہ جو شاندار بیل ہیں جنہوں نے ذمہ داری اپنی مرضی سے اٹھائی ہے، جب دوپہر کو یا شام کو جب ہل سے چھٹی ملے گی تو مالک گھر لا کر گڑ کھلائے گا، لڈو کھلائے گا، تیل پلائے گا، بہترین خدمت کرے گا، سروس کرے گا۔ اور وہ بیل جنہوں نے گردن جھکائی ہی نہیں ہے یا زبردستی جھکائی اور موقع ملا کھینچ لی، ان کا ٹھکانہ سلوٹر ہاؤس۔ ان بیلوں کو کیا کریں گے رکھ کر؟ تو کس کام کے وہ بیل ہیں؟ وہ بیل سلوٹر ہاؤس جائیں گے، وہ سلوٹر ہاؤس جہنم میں، اور وہ لڈو اور گھی اور مکھن کھانے کی جگہ جنت۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کے معنی ہی ہے سر افگندگی، جو حکم ملا فوراً سر ڈالا،
وہ حکم کس درجے کا ہے؟ فرض کے، واجب کے، سنت کے، کوئی کیٹیگری نہیں، نو کیٹیگری، جو حکم ہے حکم ہے۔ اور کہا یہ کام مت کرو مت کرو مت کرو۔ صحابہ نے کبھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو حکم دے رہے کہ کام مت کرو یہ حرام کے درجے کا حکم ہے، مکروہ تحریمی کے درجے، کبھی نہیں پوچھا۔ تو اس لیے میرے بھائیو اسے سمجھو، تعمیل کے اعتبار سے اوبئی، اطاعت کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں ہے، کرنے کی جانب میں بھی کوئی درجہ نہیں ہے، نہ کرنے کی جانب میں بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ کرنے کے جو احکام ہیں وہ کرنے کے ہیں، نہ کرنے کے جو احکام ہیں وہ نہ کرنے کے۔ آج کل ہم لوگوں نے جو یہ تقسیم سمجھ لی ہے، یہ جو کرنے کی جانب کی تقسیم، نہ کرنے کی جانب کی تقسیم، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بہت سے ارے مکروہ ہی تو ہے، کرو نا، حرام تو نہیں ہے، مکروہ ہے، کیا حرج ہے، کرو۔ یہ جو ہمارا ایک مسلمانوں کا ذہن بن گیا ہے، ارے کوئی ضروری ہے، سنت ہی تو ہے، کیا ضروری ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا، سنت ہی تو ہے۔ یہ جو ذہن بن گیا ہے میرے بھائی، یہ غلط ذہن بن گیا ہے۔ جو کرنے کے کام ہے کرنے کے ہیں، نہیں کرنے کے کام ہے نہیں کرنے کے ہیں۔ پھر یہ جو درجہ بندی ہے وہ کیوں ہے؟ وہ درجہ بندی ہے آخرت میں ثواب کے اعتبار سے۔ اس مضمون کو سمجھو اسے اچھی طرح سے۔ آخرت میں تمام جو ہم کام کرتے ہیں ان پر جو ثواب ملے گا، جن کاموں سے ہم بچتے ہیں وہ کاموں پر ثواب ملے گا، کاموں سے بچتے ہیں اس پر ثواب ملے گا، اور ان سے اگر نہ بچیں اور ارتکاب کریں تو اس پر سزا ملے گی۔ یہ سزا اور ثواب اس کے اعتبار سے یہ درجے قائم کیے گئے ہیں، آخرت کے اعتبار سے درجے ہیں، دنیا میں عمل کے اعتبار سے کوئی درجہ نہیں۔ فرض کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور فرض کو چھوڑنے کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ 5 فرض نمازیں، ظہر کی صرف 2 رکعت، واستغفر اللہ، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ فرض ہیں۔ ان نماز کو پڑھنے کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہے، اور اگر یہ فرض نمازیں چھوڑی تو سزا بھی بہت سخت ہے۔ پھر اس سے نیچے واجب کا درجہ ہے۔ واجب کا درجہ وہ ہے کہ جس کو کرو گے تو ثواب فرض کے برابر ملے گا، اور اگر اس کو نہیں کرے گا تو سزا فرض سے کم ملے گی۔ فرض چھوڑنے کی جتنی سزا ہے اتنی سزا نہیں، اس سے تھوڑی کم سزا ملے گی، مگر ملے گی سخت سزا۔ جیسے نمازوں میں وتر کی 3 رکعتیں، یہ واجب کے درجے کی، ان کو پڑھنے سے ثواب فرض کے درجے کا ملے گا، اور اگر کوئی وتر نہیں پڑے گا تو سزا جو ملے گی وہ عشاء کے 4 چھوڑنے کی سزا سے کم سزا ملے گی۔ پھر اس سے نیچے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ سنتیں کہلاتی ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مواظبت تامہ کے ساتھ کیا ہو، لیکن وہ مواظبت تامہ عادی ہو، حقیقی نہ ہو۔ حقیقی مواظبت کے معنی کنٹینیوس، وہ کام جو حضور نے کنٹینیوس کیا، پھر کنٹینیوس کے ساتھ زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، تو یہ مواظبت تامہ حقیقی ہے۔ اور کبھی کبھی کسی عذر سے چھوڑ دیا تو وہ مواظبت تامہ غیر حقیقی۔ آپ مثال لیں، وتر کی جو نماز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑی، نہ حضر میں نہ سفر میں۔ اور جو رات دن میں 12 سنت مؤکدہ ہیں یہ حضور ہمیشہ پڑھتے تھے، لیکن سفر میں چھوڑ دیتے تھے، اگر پڑھنے کا موقع نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن وتر سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑے۔ تو اب وتر بھی واجب فرض نہیں ہے، اور 12 رکعت سنت مؤکدہ یہ بھی فرض نہیں ہے،
لیکن یہ وطر واجب اور یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کیوں؟ حضور نے وطر کبھی نہیں چھوڑے اور سنتیں سفر میں چھوڑ دی، لہذا یہ فرق ہو گیا۔ پس اگر کوئی سنت مؤکدہ ادا کرے گا تو واجب سے ثواب کم ملے گا، جو فرض کا ثواب ہے اس سے کم ثواب واجب میں، اور واجب سے جو ثواب اس سے کم ثواب سنت مؤکدہ میں۔ اور سنت مؤکدہ چھوڑ دے گا تو اگر گاہے ماہے چھوڑ دے گا کوئی سزا نہیں، اور اگر اس کے چھوڑنے کا عادی بن جائے گا تو پھر اس پر بھی سزا ملے گی، مگر واجب کی سزا سے کم۔ کبھی کبھار چھوڑ دی سنت مؤکدہ کوئی سزا نہیں، لیکن ایک شخص نے عادت بنا لی وہ سنت مؤکدہ پڑھتا ہی نہیں، تو ایسے کو سنت مؤکدہ چھوڑنے کی سزا ملے گی، مگر واجب کے چھوڑنے کی سزا ہے اس سے کم۔ اس سے نیچے پھر سنت غیر مؤکدہ ہے، وہی نفل ہے، وہی مندوب ہے، وہی مستحب ہے، یہ وہ عبادتیں ہیں جو حضور نے کبھی کی ہیں کبھی چھوڑ دی، کنٹینیوس وہ عبادتیں نہیں کی۔ جیسے اشراق اور چاشت کی نماز، حدیثوں میں یہ آتا ہے مضمون کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اشراق اور چاشت کی نماز شروع کرتے تھے تو کئی دن تک پابندی سے پڑھتے تھے۔ صحابہ کے راوی کہتا ہے کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اب یہ نماز حضور کبھی نہیں چھوڑیں گے، پھر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اتنے دنوں تک نہیں پڑھتے تھے کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اب حضور یہ نماز کبھی پڑھیں گے ہی نہیں۔ تو ایسی جو عبادتیں ہیں کہ جو حضور نے کبھی کی کبھی چھوڑ دی، کنٹینیوس نہیں کی، ایسی جو عبادتیں ہیں ان کو آپ سنت غیر مؤکدہ کہہ لیں، اس کو مستحب کہہ لیں، مندوب کہہ لیں، نفل کہہ لیں۔ ان کو اگر کیا جائے گا تو ثواب ملے گا، مگر اس کا ثواب وہ سنت مؤکدہ سے نیچے درجہ آ جائے گا، اور کوئی اس کو عادت نہ کرے تو کوئی سزا نہیں، اس کے نہ کرنے پر سزا کچھ نہیں ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا، اور ثواب سنت مؤکدہ کے ثواب سے نیچے کم ثواب ملے گا۔ پھر اس سے نیچے مباح کا درجہ ہے، مباح وہ کام ہے کہ کرو تو کوئی ثواب نہیں، نہ کرو تو کوئی سزا نہیں، وہ کام مباح کہلاتے ہیں۔ ٹماٹر کھانا مباح ہے، تم کھاؤ، کلو بھر کھا لو، کائے کا ثواب۔ ایک نے نہیں کھایا کوئی بات نہیں، سزا دی کچھ۔ اب دوسری طرف آؤ، حرام وہ کام ہیں کہ جن سے بچنے پر بہت بڑا ثواب ہے، حرام وہ کام ہیں جن سے بچنے پر بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسا فرض کے کرنے پر بہت بڑا ثواب ہے، ایسے حرام سے بچنے پر بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ حدیث شریف یاد کرو، ایک لمبی حدیث ہے، وہ پوری بیان کروں گا بہت وقت لگ جائے گا، اس کا ایک جز بیان کروں۔ پچھلی امتوں کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، اور فضائل کی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے، اور اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہے بخاری مسلم کی۔ 3 آدمی جنگل میں چل رہے تھے اور بارش شروع ہوئی زور کی، وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، پناہ لی انہوں نے، اوپر سے ایک چٹان لڑکی اور غار کے منہ پر آ کر سیٹ ہو گئی، پھنس گئے تینوں نے کہا کہ اب سوائے موت کے کوئی راستہ سامنے نہیں ہے، اب اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہی نجات دیں تو ٹھیک ہے۔ اور تینوں نے یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنی پوری زندگی کو جائزہ لے، اور اس نے جو بہترین نیک عمل کیا ہے اس نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرو۔ پھر انہوں نے ایک کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس نے اپنے زندگی کا ایک بہترین نیک عمل اللہ کو عرض کیا کہ یا اللہ میں نے ایک نیک کام کیا صرف آپ کی خوشنودی کے لیے، آپ ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی، زلزلہ آیا، حرکت ہوئی، اور وہ چٹان تھوڑی سی کھسکی، روشنی اندر آنے لگی۔
پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے بھی اپنے زندگی کا ایک بہترین عمل یاد کر کے اس کا وسیلہ لے کر اس کے برکت سے دعا مانگی، پھر زلزلہ آیا، پھر حرکت ہوئی، پھر چٹان ہٹی، پھر اور روشنی آئی مگر نکلنے کے قابل نہیں ابھی۔ تیسرا کھڑا ہوا، وہ جو تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ تیسرا کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے پروردگار عالم، آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا، وہ اپنی چچا کی بہن پر عاشق تھا، پھر اس کے ڈورے ڈالتا رہتا تھا۔ وہ بہن اللہ کی نیک بندی تھی، وہ کسی طرح سے اس کے چکمے میں نہیں آتی تھی۔ کچھ حالات ایسے آئے کہ اس بہن جو چچا زاد بہن تھی وہ غربت میں مبتلا ہو گئی، اور اس درجہ بیچاری غربت میں چلی گئی کہ گھر میں کھانے کو لالے پڑ گئے۔ اچھا، یہ چچا زاد بھائی مالدار ہے، جب وہ انتہائی پریشان ہو گئی، کھانے پینے کو بھی گھر میں کچھ نہیں رہا، تو وہ اپنے اس چچا زاد بھائی کے پاس آئی اور اس سے کہا میری ہیلپ کر، مدد کر۔ تو یہ تو پہلے سے ڈورے ڈال ہی رہا تھا، اس کو موقع ملا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے 100 دینار دوں گا اگر تو مجھے ناجائز انتفاع کرنے دے۔ اس بہن نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، وہ چلی گئی۔ پھر وہ بھوک تو بھوک ہے، فاقہ تو فاقہ ہی ہے۔ 1-2 دن تک جب اسے فاقہ برداشت نہیں ہوا پھر آئی، پھر اس نے پیسے دینے، 100 دینار $1000 کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر اس نے وہی بات کہی، تو پھر وہ چلی گئی، منظور نہیں۔ لیکن جب وہ انتہائی تنگ آ گئی، فاقہ اور موت تک نوبت پہنچی، تو تیسری مرتبہ آئی، پھر اس نے وہی بات کہی، تو اس نے پھر منظور کی۔ جب معاملہ بالکل زنا تک نوبت پہنچی تو اس بہن نے اس سے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور ناحق مہر مت توڑ۔ تو اس نے کہا کہ اے پروردگار عالم، جب میری بہن نے یہ بات کہی تھی تو میں اسی وقت اٹھ گیا تھا، اور میں نے جو پیسے 100 دینار دے دیے تھے وہ بھی واپس نہیں لیے تھے، میں اسی وقت اٹھ گیا تھا آپ سے ڈر کر۔ اے اللہ، آپ سے، جب بہن نے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور ناحق مہر مت توڑ، تو میں اے اللہ آپ کے ڈر سے اس وقت اٹھ گیا تھا، کھڑا ہو گیا تھا۔ اگر یہ کام میں نے آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تو ہمیں آج مصیبت سے نجات دیجیے۔ پھر پہاڑ میں حرکت ہوئی، زلزلہ آیا اور چٹان اتنی ہٹ گئی کہ تینوں نکل کر کے اپنے راستے پر چل گئے۔ مجھے تو یہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، اس حدیث میں یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ زنا سے بچا، یہ حرام سے بچنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ نے ان پریشان حالوں کی مدد کی اور چٹان ہٹ گئی اور وہ اپنے راستے پہ چل دی۔ مجھے تو اس میں یہ بتانا کہ حرام سے بچنا، حرام سے بچنے کا بہت بڑا ثواب ہے جتنا فرض ہے۔ یہاں ایک بات کہوں، کوئی یہ سوچتا، بہت سے بندہ ہیں ان میں سے کوئی سوچتا ہم نے کبھی زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا، ہم کو تو بہت بڑا ثواب مل گیا۔ میرے بھائیو، یوں راستے میں ثواب نہیں پڑا، اس مسئلے کو بھی سمجھ لو۔ دیکھو، ظہر کا وقت آئے اور ظہر فرض ہو جائے تو اب ظہر کی نماز ادا کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، نہیں ادا کرو گے تو بہت بڑی سزا ہے، لیکن ظہر کا وقت ہی نہیں ہوا تو ظہر پڑھنے کا کہاں سے ثواب ملے گا؟ ابھی ظہر کا وقت ہی نہیں ہوا، تو ظہر کا وقت ہونے سے پہلے جب ظہر فرض ہی نہیں ہوئی تو نہ پڑھنے کا کوئی ثواب ہے نہ پڑھنے کی کوئی سزا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب موقع آئے اس وقت زنا سے بچنے کا یہ ثواب ہے۔ جو اس بہن اس حدیث میں جو میں نے سنائی تھی، اس حدیث میں پورا غور کرو کہ وہ بالکل زنا کرنے کے لیے بیٹھ چکا ہے، اس وقت اللہ کے ڈر سے کھڑا ہو گیا ہے، اب زنا نہ کرنے کا ثواب ہے۔ اور ایک کو موقع ہی نہیں آیا کبھی، اس لیے اس نے زنا نہیں کیا، اس کی مثال ہے ظہر کا وقت ہی ابھی نہیں آیا ہے،
تو ظہر کی نماز اس پر فرض ہوئی ہی نہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سمجھا یہ رہا تھا کہ حرام سے بچنے کا ثواب فرض کے ادا کرنے کے بقدر، اور اگر حرام کا ارتکاب کرے گا تو سزا بھی بڑی سخت ہے. اگر حرام کا ارتکاب کرے گا، مثلا زنا کرے گا، چوری کرے گا، تو اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے. جیسے فرض کو چھوڑنے کی سزا بڑی سخت ہے، ایسے ہی حرام کو کرنے کی سزا سخت ہے. پھر اس سے نیچے مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی ایکول ہے واجب کا، مکروہ تحریمی واجب کا ایکول ہے. جیسے واجب کے کرنے کا ثواب فرض کے برابر ہے، ایسے مکروہ تحریمی سے بچنے کا ثواب حرام سے بچنے کے برابر ہے. جتنا ثواب حرام سے بچنے میں ہے، اتنا ہی ثواب مکروہ تحریمی سے بچنے میں. اور اگر مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر لے تو پھر درجہ نکلے گا. حرام کا ارتکاب کرنے کی جتنی سخت سزا ہے، اس سے کم سزا ملے گی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے. جیسے فرض کو چھوڑنے میں جتنی سخت سزا ہے، واجب کے چھوڑنے میں سزا اس سے ہلکی کم ہے. ایسے یہاں بھی درجہ نکلے گا سزا میں کہ اگر حرام کا ارتکاب کرے گا تو 100 ڈنڈے، تو واجب کا اگر ارتکاب کرے گا تو 90 ڈنڈے کم ہو جائیں گے. اور ثواب کی جانب میں حرام سے بچنے کا جتنا ثواب ہے، اتنا ہی مکروہ تحریمی سے بچنے کا ثواب. پھر اس سے نیچے اترو مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی سے بچے گا تو ثواب ملے گا، مگر مکروہ تحریمی سے بچنے کا جو ثواب ہے اس سے کم. حرام سے کم ثواب مکروہ تحریمی سے بچنے میں، اور مکروہ تحریمی سے بچنے کا جو ثواب ہے اس سے کم مکروہ تنزیہی سے بچنے میں ہے. اور اگر مکروہ تنزیہی کا ارتکاب کرے گا تو کوئی پنشمنٹ نہیں، سزا کچھ نہیں. کوئی شخص مکروہ تنزیہی خلاف اولا کام کرتا ہے تو سزا کچھ نہیں. اور اگر بچے گا تو ثواب ملے گا، مگر اس سے کم ثواب ملے گا. پھر مکروہ تنزیہی سے نیچے درجہ وہی مباح آ گیا. مکروہ تنزیہی سے مباح ہے، کرو کوئی ثواب نہیں، نہ کرو کوئی سزا نہیں. تو ادھر سے جو درجے ہیں وہ بھی یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں، ادھر کے درجے ہیں وہ بھی یہاں آ کر جمع ہوتے ہیں. اور یہ سب درجے ہیں آخرت میں ثواب اور سزا کے اعتبار سے. دنیا میں کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے یہ درجے نہیں. پھر ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ درجے خود فقہا نے بنائے ہیں. پھر ہر عبادتوں کو ان کی جو خانے ہیں، کیٹیگریاں ہیں، ان میں جو سیٹ کیا ہے وہ بھی فقہا نے کیا ہے. ایسے ناجائز کاموں کو جو سیٹ کیا ہے وہ بھی فقہا نے کیا ہے، اس میں اختلاف بھی ہوتے ہیں. مثلا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وطر واجب کے خانے میں ہے، باقی 3 ائمہ کہتے ہیں وطر سنت کے خانے میں. اب قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں ہے کہ وطر واجب ہے، سنت ہے، یہ اصطلاح ہے ہی نہیں. لیکن جب فقہاء کرام نے یہ درجے بنائے اور کون سی عبادت کو کہاں رکھنی ہے، اس میں اختلاف ہوا. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تینوں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ وطر سنت کے درجے خانے میں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں واجب کے. عیدین کی نمازیں، دونوں عیدوں کی نمازیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ واجب کے خانے میں رکھتے ہیں اور باقی 3 ائمہ سنت کے خانے میں رکھتے ہیں. قربانی کو امام ابو حنیفہ واجب کے خانے میں رکھتے ہیں، باقی 3 ائمہ سنت کے خانے میں رکھتے ہیں. صدقۃ الفطر، ابھی رمضان کے ختم پر صدقہ فطر 3 امام اسے فرض کے خانے میں رکھتے ہیں. 3 اماموں کے صدقہ فطر فرض ہے، امام ابو حنیفہ نے اسے واجب کے خانے میں رکھا. ظہر سے پہلے 4 سنت مؤکدہ ہیں یا 2؟ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ظہر سے پہلے 2 تو سنت مؤکدہ ہیں اور 2 غیر مؤکدہ ہیں. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، 4 سنت مؤکدہ ہیں.
ایسے اختلافات بھی ہوتے ہیں. یہ درجے خود فقہا نے بنائے ہیں، اور جب درجے انہوں نے بنائے ہیں تو عبادتوں کو سیٹ اپ کرنے میں اور حرام ممنوع چیزوں کو ان کے کیٹیگریوں میں رکھنے میں فقہا میں اختلاف بھی ہوتے ہیں. اور اس کا اثر پڑے گا، کچھ احکام پر اثر پڑے گا اور آخرت میں ثواب و سزا پر اثر پڑے گا. باقی دنیا میں عمل کے اعتبار سے کوئی کیٹیگریاں نہیں ہے. جو کرنے کے کام ہے سب کرنے کے ہیں، جو نہ کرنے کے کام ہے وہ نہ کرنے کے ہیں. اس اللہ کے بندے نے جو کہا تھا اس بہترین مثال دی تھی کہ ایک فوجی کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ اپنے کمانڈر کے احکام کی کیٹیگریاں بنائے کہ یہ کرنا اس درجے میں ضروری ہے، یہ کرنا اس درجے میں ضروری ہے، یہ نہ کرنا اس درجے میں نہ کرنا ہے، یہ نہ کرنا اس درجے میں نہ کرنا نہیں ہے. اس کو حق پہنچتا ہی نہیں. میرے بھائیو، اگر مسلمان کا یہ مزاج بن جائے تو بیڑا پار ہے. آج ہمارا یہی مزاج نہیں ہے. آج ہم نے یہ کتابوں میں سب تقسیمیں پڑھی اور تقسیمیں پڑھ کر کے ہمارا ذہن خراب ہو گیا. ہم نے کہا سنت ہے، ارے بھائی نفل ہے، ارے بھائی مکروہ تہذیب میں تحریمی ہے، ارے بھائی مکروہ تنزیہ ہے. یہ ہمارا مزاج بگڑ گیا. آپ غور کیجئے، صحابہ کے زمانے میں یہ درجے تھے نہیں تھے. یہ تو اماموں نے درجے نکالے ہیں، دوسری تیسری صدی میں یہ درجے نکالے ہیں. یہ درجے نکلنے سے پہلے صحابہ اور تابعین جو گزرے تھے ان کے زمانے میں درجے تھے ہی نہیں. ان کے زمانے میں کرنے کے کام کرنے کے تھے، نہ کرنے کے کام نہ کرنے کے تھے. جتنے کرنے کے قرآن و حدیث نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے تھے، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا تھا نہیں کرتے تھے. لہذا میرے بھائیو، یہ مزاج بناؤ. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ہے اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر ہونا. تو یہ تو میں نے وہ کل والا مضمون مکمل کیا کہ یہ جو سنت لفظ ہے یہ فقہا والا وہ زیر بحث نہیں ہے. میں جو ذکر کر رہا ہوں کہ اسلام کے سورسز، اسلام کے ذرائع، اسلام کی بنیادیں، اسلام کے پرنسپلز، اسلام کے اصول سب سے پہلے قرآن کریم ہے. اور یہ ایک واحد بنیاد ہے جس میں سے دوسری بنیادیں نکلتی ہیں. یہ ایک واحد بنیاد ہے جس میں سے دوسری بنیادیں نکلیں گی. کیسے نکلیں گی؟ دیکھو، یہ ایک ربڑ ہے، اتنا ہے. اب میں اس کو کھینچوں گا تو یہ یہاں تک چلا گیا. یہ کہاں سے نکلا؟ وہ اسی میں سے نکلا. جو یوں پکڑ رکھا، کھینچا نہیں میں نے. یہ جو اتنا ہے اس کو جو کھینچا میں نے تو یہ اتنا بڑا ہو گیا. تو یہ اتنا جو نکلا ہے وہ اسی میں سے نکلا ہے. اسی طرح سے قرآن کریم ایک واحد بنیاد ہے. اس بنیاد کو جب کھینچو گے تو اس میں سے دوسری بنیادیں نکلیں گی. اس کو ایک مثال سے سمجھو. عقیدے، بنیادی عقیدہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ. بنیادی عقیدہ یہی ایک ہے. اس بنیادی عقیدے کو کھینچو گے تو دو عقیدے نکلیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ محمد الرسول اللہ یہ لا الہ الا اللہ میں سے نکلا ہے. پھر اور کھینچو، لمبا کھینچو تو اس ایک عقیدے میں سے 7 عقیدے نکلیں گے. اس ایک عقیدے میں سے 7 عقیدے نکلیں گے. یہی وہ 7 عقیدے ہیں جو تعلیم الاسلام میں ایمان مفصل میں آپ نے پڑھے ہیں اور یاد کیے ہیں. یہی وہ 7 عقیدے ہیں جو حدیث جبرائیل میں آئے ہیں. مشکات کے شروع میں ایک حدیث ہے، حدیث جبریل. اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضور کا زمانہ گزرتے ہوئے حضور کی زندگی پوری ہونے کے قریب آئی، سارا دین تقریباً نازل ہو گیا اور حضور کی زندگی ختم ہونے کے قریب آئی، تو ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے اور اچانک ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے. بال نہایت کالے، کپڑے صاف ستھرے، ایسا معلوم جیسے ابھی گھر میں سے نہا کر آیا ہے. صاحب داخل، السلام علیکم.
اور مجمع کو چیرتے ہوئے حضور کے قریب جا کر بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا کر اتنے قریب بیٹھے. تو جب سارا مجمع وہاں سے چیرتا ہوا ایک آدمی یہاں آئے تو سب لوگ دیکھیں گے بھئی یہ کون صحابہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہو رہی تھی بھئی یہ کون ہے. جب ایسا معلوم ہے جیسے ابھی گھر میں سے نہا کر کپڑے پہن کر آیا ہے، اس کا مطلب مدینہ کا ہے. اور مدینہ کا ہے تو ہم کیوں نہیں جانتے؟ کوئی مدینہ امریکہ جیسا تھوڑا ہی تھا جہاں نیکسٹ ڈور کے لوگوں کو بھی آدمی نہیں جانتے. امریکہ اور یورپ جیسا نہیں تھا کہ نیکسٹ ڈور کو بھی نہیں جانتے. وہ تو ایشیا کا ملک تھا، ہم سارے محلے کو جانتے ہیں، سارے گاؤں کو جانتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ لا یعرف منا احد، پورے مجمع میں سے کوئی بھی اس صاحب کو جانتا نہیں. اس کا مطلب مدینہ کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے. اور باہر سے آیا ہے تو اس زمانے میں جنگل کے سفر ہیں، ریتیلے میدان کے سفر ہیں، اونٹوں پر سفر ہیں، گرد و غبار کا سفر ہے، مٹی میں اٹا پٹا آدمی آنا چاہیے. خیر سب کو تعجب ہوا، وہ آئے. انہوں نے آ کر چند سوالات کیے. ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ سب سوالات کیے اور سوالات کر کے السلام علیکم کہہ کر اٹھ کر کے مجمع سے کھڑے ہوئے اور اٹھ کے نکل گئے. جب وہ مسجد سے باہر ہو گئے تو حضور نے ایک صحابی سے کہا کہ یہ جو صاحب آ کر کے سوال پوچھ کر گئے انہیں بلا کر لاؤ. باہر گئے کوئی ہے ہی نہیں، ابھی تو نکلے ہیں، باہر گئے کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو واپس آئے گیا، رسول اللہ تو نہیں ملے، کوئی نہیں. حضور نے فرمایا وہ جبریل تھے، وہ اس لیے آئے تھے انسانی شکل میں تاکہ وہ ایسے سوال کریں کہ جس سے سارے دین کا خلاصہ تمہارے سامنے آ جائے. دین کی بڑی تفصیلات ہیں، قرآن و حدیث میں تفصیلات ہیں. تو انہوں نے ایسے سوالات کیے کہ حضور ان کے جوابات دیں اور وہ سارے دین کا خلاصہ سب کے سامنے آ جائے. یہی تمہیں دین سکھلانے کے لیے جبرائیل انسانی شکل میں آئے. ان کا پہلا سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 باتیں ماننے کا نام ایمان ہے. 7 باتیں. ان تؤمن باللہ، اللہ کو مانو. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کو مانو. وکتبہ، اللہ کی تمام کتابیں جو آدم علیہ السلام سے حضور تک جتنی کتابیں اتری سب کو مانو. ورسولہ، اللہ کے جتنے رسول ہیں آدم علیہ السلام سے حضور تک سب کو مانو. والیوم الآخر، اور اس دنیا، یہ جو دنیا چل رہی ہے اس کا لاسٹ ڈے آ رہا ہے، قیامت کے دن کو مانو، آخری دن کو مانو کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں چلے گی، یہ دنیا ختم ہوگی. والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر، بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے تجویز شدہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے. والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے قیامت کے دن. یہ 7 باتیں ماننے کا نام ایمان ہے. یہی 7 باتیں ایمان مفصل میں، تعلیم الاسلام میں جو ایمان مفصل بچوں کو یاد کروایا جاتا ہے اس میں یہی 7 باتیں ہیں جو حدیث جبریل میں آئی ہیں. تو دیکھو اس ایک عقیدے کو کھینچا تو 2 ہوئے، اور کھینچا تو 7 عقیدے ہوئے. اور کھینچو، تعلیم الاسلام میں 54 عقیدے لکھے ہیں، 54. دیکھو 7 میں سے اور کھینچا تو 54 عقیدے نکلے. اور کھینچو، بہشتی زیور میں 103 عقیدے لکھے. وہ بہشتی زیور میں جو 103 عقیدے ہیں وہ اسی کو اور کھینچا تو 103 بنے. اور کھینچو گے تو کچھ اور بھی نکلیں گے. اور ربڑ چھوڑ دو
ایک عقیدہ رہ گیا، حدیث شریف میں ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ شخص جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ لا الہ الا اللہ وہ ہے جس لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ چھپا ہوا ہے، اس لا الہ الا اللہ میں بقیہ 5 عقیدے بھی چھپے ہوئے ہیں، اس لا الہ الا اللہ میں 54 عقیدے گھسے ہوئے ہیں، اس لا الہ الا اللہ میں 103 عقیدے ہائنڈ ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں جائے گا، اور جس لا الہ الا اللہ کے اندر محمد الرسول اللہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سمجھ لو اس مسئلے کو اچھی طرح سے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پر مدار ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کہ حدیث ہے جس کا آخری زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا، یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ ہے، اس کے اندر باقی 5 عقیدے بھی ہیں، باقی 54 عقیدے بھی ہیں، 103 عقیدے بھی ہیں۔ کیسے؟ اس لا الہ الا اللہ میں سارے کیسے؟ تو اب میں بیشتی زیور کے 104 عقیدے تو آپ کو کب تک سمجھاؤں گا؟ وہ تو پہلے 104 عقیدے آپ کے سامنے بیان کروں پھر کیسے کا جواب دوں، لہذا وہاں تک تو نہیں جاتے۔ لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہر ایک کو یاد ہے، اور وہ جو ایمان مفصل میں 7 عقیدے ہیں وہ بھی سب کو یاد ہیں، لہذا یہ سمجھا دوں کہ کیسے۔ جب ہم نے یہ کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ ہی اکیلے معبود ہے۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود وہ ہستی جس کی بندگی کی جائے۔ تو ہم اللہ کی بندگی کیسے کریں گے؟ اسے کون ہمیں بتلائے گا؟ اپنے من سے جو طریقہ بندگی کا ہمارے ذہن میں آئے وہ طریقے سے ہم بندگی کریں، یہ اللہ کی بندگی نہیں۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہی بتائیں کہ میری بندگی اس طرح کرو، اور جب اللہ ہی بتائیں گے تو اللہ کیسے بتائیں گے؟ اللہ ایک دین نازل کریں گے، کسی شخصیت کو رسول چنیں گے، اس پر اللہ اپنی کتاب نازل کریں گے، اور اس کے ذریعے سے بندوں کو بتائیں گے کہ اے میرے بندو، میری بندگی کرنے کا طریقہ یہ ہے، اسی طریقے سے میری بندگی کرو گے تو بندگی معتبر ہے، اور اگر تم اپنے ذہن کی اپج اپنے ذہن سے گھڑ کر بندگی کرو گے تو اللہ کی بندگی نہیں۔ یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ تو توحید میں سے رسالت کا مسئلہ خود بخود پیدا ہو کہ جب اللہ معبود ہیں اور وہ اکیلے ہی معبود ہیں تو ان کی بندگی کرنے کے لیے انہوں نے رسول بنائے ہیں، تو رسالت کا مسئلہ خود بخود پیدا ہوا، تمام رسولوں کا ماننا ضروری ہوا۔ اور جب تمام رسولوں کا ماننا ضروری ہوا تو یہ پیریڈ کون سے رسول کا چل رہا ہے؟ جس رسول کا پیریڈ چل رہا ہے پارٹیکولر اسے ماننا ضروری ہوا، تو محمد الرسول اللہ دوسرا عقیدہ آ گیا۔ لا الہ الا اللہ میں سے دوسرا عقیدہ نکلا محمد الرسول اللہ، کیونکہ سارے رسولوں کو ماننا ہے، لیکن سارے رسولوں کو ماننے کے ساتھ پارٹیکولر جون سے رسول کا پیریڈ چل رہا اس کو ماننا ضروری۔ جس کا پیریڈ چل رہا ہے اسے جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، ریجیکٹر ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو، ایک مانتا ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتا ہو، چاہے تورات شریف کو مانتا ہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ گیا، آج جس رسول کا پیریڈ چل رہا ہے اس رسول کو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے، ایک مانتا ہے، چاہے کیسا ہی ایک مانتا ہو، 3 in 1 1 in 3 کرتا ہو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہو، چاہے وہ کچھ مانتا ہو، انجیل شریف کو مانتا ہو، لیکن جس رسول کا پیریڈ چل رہا ہے اسے نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جس رسول کا پیریڈ چل رہا ہے سب کے ساتھ اسے ماننا ہے پارٹیکولر۔ اسی لیے سورہ بینہ میں ایک ہی سورت میں 2 جگہ پر
یہود و نصارہ پر کافر کا اطلاق آیا ہے. لم یکن الذین کفروا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے اور مشرکین میں سے جنہوں نے اللہ کے آخری رسول اور ان کی کتاب کو ریجیکٹ کر دیا. کفروا کے معنی ریجیکٹ کر دیا. دیکھو یہ کافر لفظ آج کل گالی بن گیا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لفظ کو استعمال کریں. آپ چھوڑیے لفظ کافر کے معنی ریجیکٹر. کفر کے معنی ہے ریجیکٹ کرنا. کس چیز کو ریجیکٹ کرنا؟ ایک ہی چیز، جس پیغمبر کا پیریڈ ہے اور اس پر جو اللہ کی آخری کتاب اتری ہے اسے جو نہیں مانتا وہ ریجیکٹر ہے، نہ ماننے والا ہے. چاہے وہ مورتی پوجا کرنے والے نہ مانے وہ بھی کافر ہیں، مشرک جو ہیں وہ بھی کافر ہیں، ریجیکٹر ہیں. اور اہل کتاب اگر نہیں مانتے تو وہ بھی ریجیکٹر ہیں. اور جو بھی اس چیز کو مان لیتا ہے وہ مومن ہے، ایمان لانے والا، تصدیق کرنے والا ہے، ماننے والا ہے. پھر اسی صورت میں آگے جا کر ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم. تو میں کیا سمجھا یہ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ تو یہود بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں، مگر ان کے لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ نہیں ہے. ان دونوں کے لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ نہیں ہے. اور جو جس پیغمبر کا پیریڈ چل رہا پارٹیکولر پورے سلسلے کے ساتھ اسے الگ سے ماننا ہے. تو دیکھو کتنے عقیدے ہو گئے. اللہ کا ماننا، ان تؤمن باللہ، وہ اچھا. پھر اللہ کا یہ دین، اللہ کا یہ کتابیں، اللہ کی یہ وحی انسان رسول کے پاس کیسے پہنچی؟ اللہ خود آ کر نہیں بات کر جاتے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ. کسی انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے. تو اللہ کی وحیاں اور اللہ کی کتابیں فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں پر آتی ہیں. اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جنات پر ایمان لانا ضروری نہیں. اس زمین میں کتنے کیڑے مکوڑے ہیں ہوں گے جتنے بھی ہیں اس پر کوئی ایمان لانا ضروری نہیں. اللہ کی کتنی مخلوقات ہوں گی، جو بھی مخلوقات ہمیں کیا لینا ہے، لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ فرشتوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تو سوال پیدا ہوگا کہ یہ قرآن حضور تک کیسے پہنچا. تورات شریف موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچی، انجیل شریف عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچی، زبور شریف داؤد علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس صحیفے کیسے پہنچے، آدم علیہ السلام کے پاس صحیفے کیسے پہنچے، نوح علیہ السلام کے ساتھ صحیفے کیسے پہنچے. یہ سوال پیدا ہوگا. اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. اس کا میں نے بتلایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری. کیا دنیا اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب مخلوقات پر ایمان لانا؟ ہمیں کیا لینا ان مخلوقات سے. لیکن فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ فرشتوں کو نہیں مانے گا تو فوراً سوال پیدا ہوگا کہ یہ نبیوں کے پاس یہ کتابیں آئی کیسے. تو اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان. اور یہ دنیا، اس کا آخری دن آنا ہے، اس پر ایمان. یہ کہاں کیسے نکلا؟ یہ ان لا الہ الا اللہ میں سے یہ کیسے نکلا؟ وہ ایسے نکلا کہ اللہ معبود ہیں، لا الہ الا اللہ وہی معبود ہے، ان کی بندگی کرنی ہے. اور بندگی کے طریقے انہوں نے وحی اور کتابوں کے ذریعے سے بتلائے ہیں. جو بندگی کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو بندگی نہیں کرے گا اس کو پنشمنٹ ہوگی. کب؟ سوال پیدا کب ہوگی؟ دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. ایک آدمی بیچارہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے. ایک آدمی ناہنجار نالائق اور گل چھلے اڑا رہا ہے. تو یہ پنشمنٹ کب ہوگی اور یہ ثواب لڈو کب ملیں گے؟ جواب یہ قیامت کو ملیں گے. جب قیامت کو ملیں گے تو یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ دنیا ختم ہوگی، اس کا لاسٹ ڈے آئے گا.
یہ لاسٹ ڈے کا عقیدہ یوں نکلا. اگر لاسٹ ڈے کا عقیدہ نہیں مانو گے تو ہم جو 5 وقت آ کر کے ٹکرے مارتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, کیا ملتا ہے اس کا؟ تو ہم کہیں گے ملے گا. کب ملے گا؟ ملے گا یوم الآخر میں ملے گا. ہم تو مر چکے ہوں گے, کہاں سے یوم الآخر میں ملے گا؟ اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا تو ہم تو ہوں گے ہی نہیں. تو یوں ہی عقیدہ ہے والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. یہ عقیدہ یوں نکلا ہے. کیونکہ ہم مرنے کے بعد اگر زندہ نہیں ہوں گے تو جنگل میں مور ناچا کسی نے دیکھا؟ قیامت آ گئی, آخر لاسٹ ڈے آ گیا, لڈو تقسیم ہوئے اور ہم تو مر چکے, ہم تو ہیں ہی نہیں. اس لیے بعث بعد الموت کا عقیدہ یوں آتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم ہمیشہ نہیں مرے رہیں گے, مرنے کے بعد پھر پیدا ہوں گے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو کتنے عقیدے نکلے؟ لا الہ الا اللہ میں سے کتنے عقیدے نکلے؟ اللہ کو ماننا, اللہ ہیں جبھی تو وہ اکیلے معبود ہیں. اللہ کو ماننا, سارے فرشتوں کو ماننا, ساری کتابوں کو ماننا, سارے رسولوں کو ماننا, لاسٹ ڈے کو ماننا, اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا. اب ایک رہ گیا, بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. یہ لا الہ الا اللہ میں سے کیسے نکلا؟ بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. اس کو یہ لا الہ الا اللہ میں سے کیسے نکلا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اسی کو سمجھنا پڑے گا کہ بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا, اسی کو لوگ صحیح نہیں سمجھتے. اور صحیح تقدیر کا مسئلہ صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر طرح طرح کے اشکالات لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. اشکال کب ہوگا؟ جب بھی آپ کسی مسئلے کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو اشکالات کھڑے ہو جائیں گے. اور بات آپ صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں, کوئی اشکال نہیں. بھلی بری تقدیر اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے, بندوں کے اعتبار سے. پہلی بات تو یہ صاف کر لو ذہن میں, اللہ کے اعتبار سے بھلی بری نہیں, اللہ کے اعتبار سے سب بھلا ہی بھلا ہے. اللہ کے طرف سے کوئی چیز بری نہیں. اللہ جو کچھ بھی پیدا کرتے ہیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہے, پوری حکمت ہے. اللہ کے پیدا کرنے میں کوئی بری چیز ہے ہی نہیں. یہ بھلی بری جو کہتے ہیں وہ بندوں کے اعتبار سے, اور بھلی کا مطلب نافع مفید, اور بری کا مطلب ہے مضر. دیکھو نیچرلی پوری دنیا متفق ہے کہ اللہ نے جو کائنات پیدا کی ہے, اس کائنات میں انسان کے لیے کچھ چیزیں مفید ہیں, انسان کے لیے کچھ چیزیں مضر ہیں. یہ بات ہر شخص مانتا ہے, اور نہ صرف مانتا ہے بلکہ پوری پابندی کرتا ہے اللہ کے اس لا کی. مثال لو, گھی اور فیٹ انسان کے لیے مفید ہے, اور پوائزن اور زہر انسان کے لیے مضر ہے, جان لینے والا ہے. اس کو ہر کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ اللہ نے گھی اور فیٹ, جو اللہ کے پیدا کرنے کے اعتبار سے گھی اور فیٹ جو ہے یہ مفید ہے, اور اللہ نے جو پوائزن پیدا کیا ہے وہ بھی مفید ہے. بے شمار دواؤں میں, کاموں میں پوائزن استعمال ہوتا ہے اور اس سے انسان کو فائدے پہنچتے ہیں. تو اللہ کے پیدا کرنے کے اعتبار سے گھی اور پوائزن ایک درجے میں. اب موقع استعمال کی جگہ ہیں, گھی کو گھی کی جگہ میں استعمال کرو, مفید ہے. اور اگر کوئی فیٹ مین گھی کھانے لگے تو اسے کہیں گے بھیا تو فیٹ مین پہلے سے ہے, اس کے لیے گھی مضر ہو گیا. اور پتلا دبلا کیا کہتے ہیں, تھک مین, تھن مین, تو دیکھو اس کے لیے گھی مفید ہے, اس کے لیے مضر ہے. اسی طرح یہ پوائزن ہے, سانپ کا ہی پوائزن ہو یا کوئی پوائزن ہو, ایک جگہ میں مضر ہے, ایک جگہ میں مفید ہے. تو معلوم ہو کہ اللہ کے پیدا کرنے کے اعتبار سے ہر چیز خیر ہی خیر ہے, مگر انسان کے اعتبار سے کسی انسان کے لیے کوئی چیز مفید ہوتی ہے اور کوئی چیز مضر ہوتی ہے. فزیکلی طبیعیاتی طور پر مفید اور مضر ہوتی ہے, اور انسان پوری پابندی سے اس لا آف نیچر کی پابندی کرتا ہے. کوئی شخص جو مفید ہے وہی کھاتا ہے, مضر نہیں کھاتا. اور انسان ہی نہیں, تمام جانور, بھینس چر رہی ہے, بیچ میں ایک پودا چھوڑ دے گی, نہیں کھائے گی.
وہ جانتی ہے کہ یہ پودا میرے لیے مضر ہے، وہ نہیں کھائے گی، بیچ میں سے نکال دے گی، چھوڑ کر آگے بڑھے گی۔ ہر جانور جانتا ہے کہ میرے لیے کیا مفید ہے کیا مضر ہے، جو مفید ہے اسی کو کھاتا ہے، جو مضر ہے اسے نہیں کھاتا ہے، اور انسان بھی یہی کرتا ہے۔ اب یہ کہ یہ چیز انسان کے لیے مفید ہے، یہ چیز مضر ہے، یہ پودا بھینس کے لیے مفید ہے، یہ پودا بھینس کے لیے مضر ہے، وائی؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، اس میں تمہیں وائی فائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے بھینس کے لیے یہ پودے مفید رکھے ہیں، یہ پودا مضر بنایا ہے، اور بھینس اس لا کا پابندی کرتی۔ طوطے کے لیے، کبوتر کے لیے ایک چیز مفید ہے، ایک مضر ہے، اور وہ پرندے اس کی پوری پابندی کرتے ہیں، وہ اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ یہ بھینس کے لیے بھلی بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، کبوتر کے لیے بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے بھلی بری تقدیر اللہ کی طرف سے۔ تقدیر مانے پلاننگ، لفظ تقدیر کے معنی پلاننگ۔ انسان کے لیے اللہ نے پلاننگ کی ہے کہ تیرے لیے فلاں چیز مفید ہے، فلاں چیز مضر ہے، اور انسان اللہ کی ہوئی اس پلاننگ کا تجربات کی روشنی میں علم حاصل کرتا ہے، اور علم حاصل کر کے پوری مضبوطی کے ساتھ پابندی سے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا۔ اب آؤ آگے، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے یہی پلاننگ کی ہے انسان کے لیے آخرت میں مفید اور مضر ہونے کے اعتبار سے۔ اعمال کی پلاننگ کی ہے، اوصاف کی پلاننگ کی ہے، اور چیزوں کی پلاننگ کی ہے، تینوں کی پلاننگ کی ہے آخرت میں مفید اور مضر ہونے کے اعتبار سے۔ اور انسان اپنے تجربے سے اسے نہیں پا سکتا، سمجھ سکتا، اس کو انبیاء آ کر بتلاتے ہیں کہ اللہ کی یہ پلاننگ ہے۔ نماز پڑھنا آخرت میں انسان کے لیے مفید ہے، اور زنا کرنا مضر ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، زنا ہی کرتے رہتے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں، لیکن اللہ کے نبیوں نے، اللہ کی کتابوں نے، اللہ کی وحیوں نے یہ بتایا کہ آخرت میں تمہارے لیے نماز پڑھنا مفید ہے، زنا مضر ہے، لہذا نماز پڑھو، زنا سے بچو۔ اب کوئی کہے وائی فائی کچھ نہیں، یہ تقدیر ہے اللہ کی، بھلی بری تقدیر ہے کہ یہ کام آخرت میں تمہارے لیے بھلا ہوگا، یہ کام آخرت میں تمہارے لیے برا ہوگا، اور اس کو مانو، وائے مت کرو۔ اسے نبیوں نے اور اللہ کی کتابوں نے جو بتلایا، اطلاعات دیے، انفارمیشن دیا، اسے مانو اور اس کے مطابق پابندی کرو۔ جیسے نیچرلی تم فزیکلی پابندی کرتے ہو بھلی بری تقدیر کی، یہاں بھی پابندی کرو اعمال میں۔ دوسرے ہیں اوصاف۔ اوصاف دیکھو، انسان کے انسائیڈ اللہ نے صفات رکھی۔ اگر آدمی کے نرم دلی رکھی ہے تو سخت دلی اور غصہ بھی رکھا ہے۔ آدمی میں نرم دلی بھی ہے، غصہ بھی۔ آدمی میں بزدلی رکھی ہے تو بہادری بھی رکھی۔ آدمی میں سخاوت رکھی ہے تو مکھی چوس بھی بنائے۔ بے شمار صفات اندر اللہ نے رکھی ہیں متضاد۔ دیکھو، یہ جتنی صفتیں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں، یہ ساری صفتیں بہتر ہی بہتر پیدا کی ہیں، کوئی بری صفت اللہ نے پیدا نہیں کی۔ سمجھو اس مضمون کو اچھی طرح سے۔ دیکھو، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے بزدلی رکھی ہے، اور اس بزدلی کی وجہ سے آدمی جب میدان میں لڑائی، میدان جنگ میں اترتا ہے تو پورا ڈیفینس کا، بچاؤ کا سامان کر کے اترتا ہے۔ کیوں ڈیفینس کا سامان کر کے اترتا ہے؟ اس کے اندر بزدلی صفت رکھی اس لیے، اور اگر بزدلی صفت نہ ہوتی تو لٹھ کی طرح سے جا کر کے ٹکرا جاتا اور مر جاتا۔ اللہ نے ہماری طبیعتوں میں بخیلی رکھی ہے، اگر بخیلی ہماری طبیعتوں میں نہ ہوتی تو ہمارے پاس نہ گھر ہوتا نہ بیلنس ہوتا۔ جانوروں کے پاس، پرندوں کے پاس کہاں گھر ہے اور کہاں بیلنس ہے؟
ہمارے پاس جو گھر اور بیلنس ہے وہ اس بخیلی کے نتیجے میں. اللہ نے بھولنے کا مادہ رکھا ہے. یہ تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. بھول کا مادہ. آپ مثال غور کیجئے, ایک آدمی کا اکلوتا بیٹا ہے, مر گیا, کیا حال ہو کر رہ جاتا ہے. نہ نیند آتی ہے, نہ کھانے کو, نہ آنسو تھمتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر یہ بیٹے کی وفات کا یہ صدمہ آدمی نہ بھولے تو ہفتے کے بعد یہ بھی قبرستان جائے گا. ایک ہفتے میں وہ بھی بیٹے کے پیچھے پیچھے جائے گا. مگر ہوتا یہ ہے کہ ایک دو دن تک تو صدمہ اتنا ہے کہ آنسو تھمتے ہی نہیں. پھر صدمہ بھولنے لگتا ہے. پھر دن میں 5-7 مرتبہ یاد آتا ہے, بھولتا ہے, یاد آتا ہے. پھر ایک ہفتے کے بعد میں کبھی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بیٹا یاد آتا ہے. پھر سال بھر گزرنے کے بعد ایسا بھول جاتا ہے کہ یاد ہی نہیں آتا ہے. کوئی یاد دلائے تب یاد آتا ہے اور زندگی نارمل ہو جاتی ہے. یہ بھول کا مادہ اللہ نے رکھا ہے تو زندگی نارمل ہو گئی, اور اگر یہ بھول کا مادہ نہ ہوتا تو انسان پنپ ہی نہیں سکتا تھا اس دنیا میں. لیکن یہی صفات, بزدلی, غصہ, بھولنا, یہ سب صفات بہترین ہیں, لیکن غلط جگہ پر استعمال ہوں تو بری ہے. گھر سے تھیلا اور پیسے لے کر شاپنگ سینٹر گیا, بیوی نے کہا تھا 5 چیزیں بتائی تھی کہ لے کر آئی ہو, اب وہاں جا کر کھڑا ہے کہ یاد نہیں رہی, بھول گیا. پھر گھر آیا اور گھر آ کر کہا میرے سرتاج, وہ کیا خوش نصیب کیا بتایا تھا آپ نے. اس نے پھر گنایا, اس نے پھر رومال میں 5 گرہیں لگائی, پھر دکان پر پہنچا, پھر بھول گیا. گرہیں تو سب دکھ رہی ہیں مگر کائے کی گرہیں, یہی بھول گیا. تو صبح سے شام تک اپ ڈاؤن ہی کرے گا. میرے بھائیوں, بھول اس درجے پر چلی جائے تو پھر اب کوئی بھول اچھی صفت نہیں ہے. اب جاؤ ڈاکٹر کے ہیں. بزدلی اچھی صفت ہے, مگر کب اچھی صفت ہے؟ غلط جگہ پر دشمن سے مقابلے کا وقت آیا تو دروازہ اندر سے بند کر چارپائی کے نیچے گھس کر کہتا نعرہ تکبیر. یہ بزدلی مضر ہے. غصہ اچھی صفت ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ غصہ پسند ہے, یہ غیرت پسند ہے, یہ غیرت ناپسند ہے. اگر کوئی شخص اپنی فیملی میں ڈاؤٹ فل کوئی بات دیکھے اور اس سے غصہ آئے تو یہ تو غصہ اللہ کو پسند ہے. لیکن خامخواہ گھر سے گیا تو باہر تالا بند کر کے جا رہا ہے. ارے بھائی کیوں بند کر کے جا رہا ہے؟ یہ جو غیرت ہے اللہ کو یہ غیرت ناپسند ہے. خامخواہ بیچارے کو من دیا اندر. تو حدیث شریف 2 غیرتیں ہیں, ایک غیرت اللہ کو پسند ہے, اللہ کو ناپسند ہے. کوئی ڈاؤٹ فل بات ہو اور اس پر آدمی کو غصہ آئے اپنے متعلقین پر تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی بات دور دور کی نہیں ہے, ایک شک کی مزاج ہے خامخواہ, یہ غیرت اللہ کو پسند نہیں. تو غصے کے موقع پر غصہ اور دوسرے موقع پر غصہ جو غیر, میں مثال یہ سمجھا رہا ہوں کہ اندر جو انسائیڈ صفات ہیں یہ صفات سب. اسی طرح سے دوسری مثال لو, رحم دلی اچھی صفت ہے, لیکن وہ اچھی صفت ہے کب؟ جب اس کے محل میں رحم دلی ہو. اور سانپ کے بچے پر رحم دلی کرو گے تو پھر یہ رحم دلی کی جگہ نہیں. رحم کرنے کے موقع ہے وہاں رحم کرو گے تو اچھی صفت ہے. سانپ کے بچے پر رحم کرو گے وہ رحم تھوڑی ہے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت جو قرآن کریم میں آئی ہے رحمت للعالمین آئی ہے, سارے جہانوں کے لیے مرسی. مگر حضور نے بھی جنگیں لڑی ہیں اور 19 جنگیں لڑی. حضور نے بھی جنگیں لڑی ہیں, 19 جنگیں لڑی ہیں. تو اب کوئی کہے تو مرسی کے خلاف ہے. نہیں, مرسی نہیں, مرسی کا محل اور ہے اور یہ جنگ کا محل اور ہے. تو رحم ایک اچھی صفت اس کے محل میں اچھی ہے, غیر محل میں وہ اچھی نہیں.
بھی بہترین ہے، لیکن لوٹا بھر کے پی لیا تو لوٹا لے کر اپ ڈاؤن کرتے کرتے تھک جائے گا. ارے بھائی اس کے لمٹ سے پی تو وہ مفید ہے. تو میرے بھائیو اسی طریقے پر سمجھو، اس قرآن نے اللہ نے اطلاع دی کہ خنزیر رجسن، یہ گندگی ناپاک ہے، حرام ہے، بکری طیب ہے. کوئی کہتا وائی فائی کچھ نہیں، بھری بری تقدیر اللہ کی طرف سے مانو. یہ وہ چیزیں، یہ بکری اور خنزیر دنیا کے اعتبار سے جانور ہیں، بیچارے دونوں گھوم رہے ہیں، اسٹریٹ میں گھوم رہے ہیں، لیکن نہیں، کھانے کے اعتبار سے ایک کا کھانا حرام ہے اور آخرت میں اس پر سزا ملے گی، ایک کا کھانا طیب ہے، آخرت میں اس پر کوئی سزا نہیں ملے گی. تو یہ تین چیزیں ہیں. ایک اعمال کے بارے میں بھی بھلی بری تقدیر ہے کہ فلاں فلاں کام تمہارے لیے مفید ہیں آخرت کے اعتبار سے، اور فلاں کام تمہارے لیے مضر ہیں آخرت کے اعتبار سے. سچ بولنا تمہارے لیے مفید ہے آخرت کے اعتبار سے، جھوٹ بولنا تمہارے لیے مضر ہے. یہ بھلی بری تقدیر ہے، اس میں وائی نہیں چلے گی. اس کو مانو کہ اللہ نے یہ کام آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے مفید بنایا ہے اور یہ کام ہمارے لیے مضر بنایا ہے. اسی طریقے پر اعمال کے ساتھ اوصاف، ہمارے اندر جو اچھے بری صفات ہیں، یہ سب اچھی بری موقع اور محل کے اعتبار سے بنتی ہیں، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر اور پلاننگ کی ہے اس پلاننگ کو مانو. اور تیسرے، کھانے پینے کی چیزوں کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے اللہ نے پلاننگ کی ہے کہ تمہارے لیے فلاں چیزیں کھانی مفید ہیں، فلاں چیزیں کھانی مضر ہیں. یہ تین بھلی بری تقدیریں ہیں، پلاننگ ہیں. اس پلاننگ کو اللہ کی طرف سے مانو. جب اللہ کی طرف سے مانو تو یہ مسئلہ لا الہ الا اللہ میں سے نکلا یا نہیں نکلا؟ یہ مسئلہ بھی لا الہ الا اللہ میں سے نکلا. اللہ ہیں، انہوں نے اپنے بندوں کے لیے پلاننگ کی ہے، بھلی بری تقدیر تجویز کی ہے، لہذا اس کو مان کر کے اعمال کرو. تو اللہ کی اس تجویز کو سامنے رکھ کر اچھے اعمال کرو، برے کاموں سے بچو. صفات جو تمہارے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں اس کو بھی بھلی بری صفات ہیں، اپنی صفات کو بھلی جگہ میں استعمال کرو. غصہ بری چیز ہے لیکن کسی جگہ پر اچھی چیز بھی. حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی جاتی تو حضور کو اتنا غصہ آتا تھا کہ جیسے رخسار میں انار نچوڑ دیے گئے. تو وہ رحمت للعالمین بھی تھے لیکن موقع پر غصہ بھی اتنا آتا تھا. یہ صفات ہیں، ان کا لحاظ کرو. اور کھانے پینے کی چیزوں میں حلال و حرام اللہ تعالیٰ نے تجویز کیے ہیں، اور وہ حلال و حرام اللہ کی تو سب مخلوق ہیں. اللہ کی مخلوق کے اعتبار سے بکری اور خنزیر برابر ہیں، لیکن تمہارے لیے آخرت میں ایک کا کھانا مفید ہے، ایک کا کھانا مضر ہے. یہ بھلی بری تقدیر پر ایمان لا کر نبیوں نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو. دیکھو بھلی بری تقدیر کا مسئلہ کل یہ ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ کچھ اور سمجھتے ہیں. وہ تقدیر کا مسئلہ نہیں. تقدیر کا مسئلہ لفظ تقدیر کے معنی پلاننگ. اللہ نے اس کائنات کی پلاننگ کی ہے انسان کے کنیکٹنگ سے، انسان کے کنیکشن سے. اور ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ ہے قضا کا مسئلہ. دیکھو دو مسئلے ساتھ ساتھ ہیں، قضا و قدر. یہ میں نے قدر کا مسئلہ سمجھا. عربی میں قدر لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں تقدیر استعمال ہوتا ہے. تقدیر اور قدر ایک ہی. حدیث میں والقدر خیرہ و شرہ لفظ آیا ہے تو عربی میں قدر لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو میں تقدیر استعمال ہوتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہے قضا. قضا مانے فیصلے خداوندی، یہ الگ مسئلہ ہے. کیونکہ دو لفظ قضا و قدر ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو دونوں مسئلے کو رل گڈھا کر دیتے ہیں لوگ، اور وہ قضا کا مسئلہ قدر میں گھسا دیتے ہیں اور پھر طرح طرح کے اشکالات کھڑے ہوتے ہیں. قضا کیا ہے؟ قضا کے معنی ڈیسیژن، فیصلہ. ایک حدیث اس کے ساتھ ملاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں سے باہر تشریف لائے، دو ہاتھ یوں کر کے.
مسجد میں صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے یہ رجسٹر ہے، اس میں تمام جنتیوں کے نام لکھے ہیں اور آخر میں ٹوٹل لگا دیا ہے، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، اور بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جہنمیوں کا رجسٹر ہے، اس میں تمام جہنمیوں کے نام ہے، اس کے آخر میں ٹوٹل ہے، اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور یوں کر کے پھر حضور نے وہ رجسٹر یوں کر دی۔ یہ تقدیر نہیں ہے، یہ قضا کا مسئلہ ہے، یہ فیصلے خداوندی۔ اس فیصلے خداوندی کو تقدیر کا مسئلہ لوگ کر دیتے ہیں، اور پھر اشکال کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی جب جنت میں جانے والے طے ہیں، جہنم میں جانے والے طے ہیں، تو ففیم العمل، اب عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ سوال آج نہیں پیدا ہوتا، یہ صحابہ نے کیا تھا۔ جب حضور نے یہ دو رجسٹر لا کر فرمایا تو صحابہ نے یہ عمل کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب جنت میں جانے والوں کا ٹوٹل ہے اور اس میں اب کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، جہنم میں جانے والوں کا بھی ٹوٹل ہے، تو ففیم العمل، اب عمل کرنے سے کیا حاصل ہے؟ جس کا جنت میں جانا طے ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کا جہنم میں جانا طے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، حضور نے فرمایا عمل کرتے رہو، ہر ایک کے لیے وہی کام آسان کیا جائے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ یہ حضور نے جو ارشاد فرمایا، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک اور ملاؤ۔ ایک مرتبہ صحابہ نے سوال کیا ارأیت یا رسول اللہ دواء نتداوی بہ ورقا نسترقیها ایرد من قدر اللہ شیئا، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم علاج معالجے کرتے ہیں، میڈیسن، دوائیں لاتے ہیں ڈاکٹر سے، اور یہ جو جنتر منتر اور تعویذ گنڈے کرتے ہیں، تو کیا ان دواؤں سے اور ان تعویذوں سے اللہ کی تقدیر ٹل سکتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ٹل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ذالک من قدر اللہ، حضور نے فرمایا یہ جو تم علاج معالجے کرتے ہو یہ اللہ کے ڈیسیژن میں شامل ہے، انکلوڈ ہے، یہ جو تم جنتر منتر تعویذ گنڈے کرتے ہو یہ اللہ کے ڈیسیژن میں انکلوڈ ہے۔ یہ حدیث ہے، اس کو اس کے ساتھ ملاؤ۔ اب سمجھو اللہ کا جو ڈیسیژن ہے، اس ڈیسیژن میں سب سلسلہ اسباب و مسببات کا سلسلہ شامل ہے کہ فلاں بندہ جنت میں جائے گا تو ایمان لائے گا، پھر یہ نیک عمل کرے گا، یہ نیک عمل کرے گا، یہ نیک عمل کرے گا، کرتے کرتے ایمان پر وفات پائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اور فلاں بندہ کفر کرے گا اور یہ برائی کرے گا، یہ برائی کرے گا، یہ برائی کرے گا، اور کفر پر اس کا انتقال ہوگا اور جہنم میں جائے گا۔ یہ پورا سیریز اس میں بھی داخل ہے، اس میں بھی داخل ہے۔ صرف یوں فیصلہ نہیں ہے کہ زید جنت میں جائے گا، بکر جہنم میں جائے گا، ایسا فیصلہ نہیں ہے، پورا فیصلہ اس طرح سے ہے۔ اور یہ جو پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کی جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہوگی جو پارشیلی اختیار رکھے گی۔ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا ہی ایسا کیا ہے جس کے پاس پارشیلی اختیار ہے، ٹوٹلی کمپلیٹلی نہیں۔ اور دیگر جانوروں کے پاس میں پارشیلی بھی اختیار نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ دو مثالوں سے سمجھو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے پاس میں ایک آدمی آیا ہے، اس نے کہا میں مختار ہوں یا مجبور، میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے اختیار سے کرتا ہوں یا مجبور؟ تو حضرت علی نے فرمایا اپنے اختیار سے بھی کرتا ہے اور مجبور بھی ہے، دونوں باتیں جمع ہیں، تو مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ حضرت نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا ایک پیر اٹھا لو، ایک پیر اٹھا لیے۔ حضرت نے فرمایا دوسرا اٹھا لو، دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا دیکھو اتنے تم مختار تھے، اب مجبور ہو۔ حضرت علی نے سمجھایا کہ دیکھو یہاں تک تمہارا اختیار تھا، آگے تم مجبور ہو گئے۔ یعنی ہر معاملے کا جو آخری سرا ہے اس میں آدمی مجبور ہے۔
وہ خلق کا پیدا کرنے کا سلسلہ ہے، اور اسباب کے اختیار کا جو شروع کا سلسلہ ہے اس میں مختار ہے۔ دوسری مثال لو، گاؤں میں ایک بھینس کھونٹے سے کھل گئی، بھاگی، اس نے اپنی جولان میں بچہ اس کے پیروں میں بھینس کے آ گیا، بچہ مر گیا۔ پھر آگے بڑھی، ایک دوسرا بچہ پیروں میں آیا، وہ بھی مر گیا۔ پھر آگے بڑھی، ایک تیسرا بچہ پیروں میں آیا، وہ بھی مر گیا۔ پھر بہرحال بھینس پر کنٹرول کر لیا۔ بتاؤ، پہلے بچہ اس کے پیروں میں مر گیا، اس کے بعد جب دوسرا بچہ پیروں میں آیا تو بھینس کے دل کا کیفیت پہلے سے اور دوسرے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ جیسا بے تکلف اس نے پہلے بچے کو کچل دیا ہے، اسی دل کی کیفیت کے ساتھ دوسرے بچے کو کچلا ہے، اور اسی دل کی کیفیت کے ساتھ تیسرے بچے کو کچلا ہے۔ اور اگر انسان کی گاڑی میں خدا نخواستہ کوئی بچہ آ جائے تو اس کے دل کا یہ حال ہوگا کہ آئندہ 20 سال تک وہ غلطی نہیں کبھی لوٹائے گا۔ جب کوئی بچہ دور نظر فوراً محتاط ہو جائے، اور دوسرا بچہ اس کی گاڑی میں اسی رو میں مر نہیں سکتا ہے، تیسرے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو پہلا بچہ بھول سے بے خبری میں بچہ اس کی گاڑی میں مر گیا، اس کا اثر اس کے دل نے قبول کیا ہے، اور بھینس نے کوئی قبول نہیں کیا ہے۔ یہ فرق ہے کہ انسان شروع میں اختیار رکھتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میری بھول سے، میری غلطی سے بچہ مرا ہے، اور بھینس یہ نہیں سمجھتی، بھینس جانتی میرا کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابتدائی درجے میں انسان اختیار رکھتا ہے اور انسان سمجھتا ہے، اور بھینس ابتدائی درجے میں اختیار نہیں رکھتی اور وہ کچھ سمجھتی بھی نہیں۔ بھینس کنٹرول میں کر دی، اور پھر اس کا تینوں بچوں کے باپ لاٹھیاں لے کر کے آئے، دڑا دڑ بھینس کی پیچھائی شروع کی، تو تھوڑی دیر تو لوگ خاموش رہیں گے۔ پھر لوگ کیا کہ ارے بھائی کتنا مارو گے، بیچارہ جانور ہی تو ہے۔ سب لوگ سفارش کریں گے، بھائی کتنا مارو گے، جانور ہی تو ہے۔ کوئی مقدمہ نہیں کرتا ان کے اوپر، کوئی کورٹ میں کیس نہیں کرتا بھینس پر۔ وہ 3 بچوں کے باپ بھی اس بھینس کے خلاف مقدمہ نہیں کرتے۔ اور یہ انسان، اگر اس نے گاڑی روک لی، یہاں کی بات نہیں کہہ رہا، انڈیا کی بات کہہ رہا ہوں، اگر اس نے گاڑی یہاں روک لی تو بچے کے ساتھ اس کا بھی بھرتا لوگ بنا دیں گے۔ اسی لیے جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے کنڈکٹر اور ڈرائیور نکل کے بھاگ جاتے ہیں، گاڑی پڑی ہے۔ اور لوگ یہ کہیں گے اس خبیث کے مقدمہ کر کیفر کردار تک پہنچا، سزا دو پوری۔ تو دیکھو انسان کے ساتھ معاملہ اور ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ اس نے بھول سے نہیں جان کر بچے کو مارا ہے تو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور بھینس کے خلاف کوئی سبھی سفر کے بھی جانوری ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کا شروع کا کچھ حصہ اختیار رکھنا یہ سب جانتے ہیں، خود مجرم بھی جانتا ہے، دوسرے بھی سمجھتے ہیں، اور آخری درجے کو تو بہرحال اللہ کے اختیار میں۔ اور بھینس کا شروع سے آخر تک کوئی اختیار ہی نہیں، یہ بات بھینس بھی جانتی ہے اور لوگ بھی جانتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ انسان کا شروع کا درجہ اختیار میں ہے، آخری درجہ اختیار میں نہیں، اس کی کیا دلیل؟ دیکھو اس کی دلیل نقلی تو قرآن میں ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، نہیں چاہو گے تم مگر یہ کہ رب العالمین چاہیں۔ اللہ کے چاہے بغیر ہم انسان چاہ بھی نہیں سکتا ہے۔ نقلی دلیل تو یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل، ہر فعل، حتیٰ کہ انسان کا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے تابع ہے۔ اور عقلی دلیل سنو، بہت چھوٹی سی ہے، غور کرو۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، جب ہم اللہ کی مخلوق ہیں تو اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں؟ سوچو، اللہ کی مخلوق اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو سکتی؟ تو ہمارا کوئی فعل اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہم اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو ہم ہی اللہ بن گئے، تب تو ہم ہی اللہ بن گئے۔ اللہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو ہم اللہ ہوئے، جس کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکے وہ اللہ ہے۔ لہذا ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمارا کوئی حال اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے کے ماتحت ہے،
ہمارا ہر کام اللہ کے ماتحت ہے، پھر ہمارا اختیار بھی ہے، اختیار پارشلی ہے، ٹوٹلی نہیں ہے، اور ہر فعل کا آخری سرا اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ جو شروع کا ابتدائی سرا ہمارے اختیار میں ہے، اسی پر جزا و سزا ہے۔ برائی کرو گے سزا ملے گی، یہ شروع کا جو اختیار ہے اس کی بنیاد پر۔ اچھا کام کرو گے ثواب ملے گا، یہ شروع کا اختیار ہے۔ ہم نے اپنے اختیار سے اچھا کام کیا، ہم نے اپنے اختیار سے برا کام کیا، شروع کا حصہ۔ آخر کا ہر کام، آخری سرا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے اختیار سے بندے کا کوئی حال باہر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی حضور نے فرمایا تھا کہ تم جو دوائیں کرتے ہو، تعویذ گنڈے کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے ڈیسیژن میں شامل ہے کہ اللہ نے انسان کے بارے میں یہ ڈیسیژن لیا ہے کہ یہ پارشلی اختیار رکھنے والی مخلوق ہے، اور وہ اپنے اختیار سے کام کرے گی، اور اس کے کام کا آخری اللہ کے پیدا کریں گے۔ اور وہ جو شروع میں اپنے اختیار سے دوا دارو کرے گا، علاج معالجہ کرے گا، یہ سب کام کرے گا، اسی پر جزا و سزا مرتب ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ قضا کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی نے پورے تمام اپنی کائنات کے بارے میں کوئی چیز امر منتظر نہیں ہے جو اللہ کو ازل میں نہ معلوم ہو، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اور یہ ہے کہ انسان ایسی مخلوق ہوگی، بھینس ایسی مخلوق ہوگی، طوطا ایسی مخلوق ہوگی، اور یہ چونکہ بے اختیار ہیں لہذا ان کے لیے کوئی جزا و سزا نہیں ہے۔ انسان اختیار والی ہے اور ایک درجے تک کا اختیار ہے، اسی اختیار سے جو کام کرے گا، اور اختیار نہیں ہے، سوتے ہوئے کام کیا، کوئی جزا و سزا نہیں۔ کیوں؟ سوتے ہوئے جو انسان نے کام کیا اس میں اس کی پارشلی اختیار کا کوئی دخل نہیں، چوک گیا، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ وہ سمجھا کہ کوئی کیا خرگوش ہے، اس نے تیر چلایا، گولی چلائی، اتفاق سے ایک آدمی جھاڑی میں پخانا کر رہا تھا، اس کو گولی لگ گئی، مر گیا۔ یہ قتل خطا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے ارادے سے اس کو شکار سمجھ کے مارا ہے۔ وہ مرنے کی دیت تو آئے گی، اس کا خون بہا تو دینا پڑے گا، مگر گناہ نہیں۔ ایسے ہی بھول ہو جائے، چوک ہو جائے، اس سے گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے اختیار سے کام نہیں کیا۔ بہرحال اس مسئلے کو دو مسئلے الگ الگ کر لو، ایک تیسرا مسئلہ اور ہے، وہ مسئلہ ہے اللہ کے علم ازلی کا، کہ اللہ ازل میں اپنی کائنات کے تمام احوال جانتے ہیں۔ یہاں پھر سوال ہے کہ جو اللہ جانتے ہیں ویسا ہی ہونا ضروری ہے؟ پھر وہی تقدیر کا مسئلہ آ کر کھڑا ہو گیا کہ جب اللہ جانتے ہیں کہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، تو ایسا ہونا ضروری ہے، انسان کا کہاں اختیار رہا؟ پھر وہاں وہی ہے کہ اللہ جانتے ہیں، صرف جانتے ہیں اتنا نہیں، اسباب و مسببات کے پورے سلسلے کو جانتے ہیں کہ فلاں انسان اپنے اختیار سے ایمان لائے گا، اعمال صالحہ کرے گا، جنت میں جائے گا، فلاں بندہ اپنے اختیار سے کفر کرے گا، برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے جاننے سے ایسا ہو جانا ضروری نہیں۔ ایک مثال سمجھو، میری کلاس ہے، میں اپنے تجربے سے یہ بات جانتا ہوں کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا، یہ سیکنڈ آئے گا، یہ تھرڈ آئے گا، یہ ناکام ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ سال بھر میرے پاس پڑھتے ہیں تو میں ان کی ایبلٹی جانتا ہوں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں جیسا میں جانوں ایسا ہونا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے جس کے بارے میں میں نے یہ اندازہ کیا کہ یہ فیل ہو جائے گا، یہ فرسٹ آ جائے۔ لیکن جو اللہ جانتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا علم کامل ہے۔ اگر اللہ جانتے ہیں اس کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا علم کہاں ہوا؟ وہ تو ٹیچر جیسا علم ہو گیا۔ ٹیچر کے علم میں اور اللہ کے علم میں کیا فرق رہا؟ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ گویا یوں کہو کہ ٹیچر جو جانتا ہے اس کے مطابق 99% ہوتا ہے، 100% ایسا ہونا ضروری نہیں۔ اور اللہ جو ہونے والا وہی جانتے ہیں، جو ہونے والا وہی جانتے ہیں۔ جب ہونے والا ہے وہی جانتے ہیں تو اب اللہ کے جاننے کے مطابق ہونے نہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ جو ہونا ہے وہی جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی محنت اور استعداد سے اول آئے گا، یہ بندہ اپنی محنت اور استعداد سے دوم آئے گا۔ اللہ جو ہونا ہے اسی کو ازل سے جانتے ہیں۔
اور اگر رزلٹ آنے کے بعد میں جیسے ٹیچر نے جانا، ایسا ہی اگر اللہ جانیں گے تو اللہ میں اور ٹیچر میں کیا فرق ہوا؟ میرے بھائیو، اللہ کا علم عالم الغیب و شہادہ ہیں، وہ اپنی کائنات کے بارے میں جو کچھ پلاننگ ہے اور ڈیسیژن ہے، اس ڈیسیژن کے مطابق انسان اپنے اختیار سے جو کام کرنے والے ہیں اسے ازل سے جانتے ہیں۔ غرض یہ تین مسئلے ہیں، ان میں ایسا قریبی تعلق ہے کہ ذرا ان کو ایک دوسرے کے حدود کے اندر داخل کر دو گے تو اشکال کھڑے ہو جائیں گے۔ تین مسئلے، ایک مسئلہ ہے اللہ نے انسان کے لیے بھلی بری پلاننگ کی ہے، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی، یہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ ایک اللہ کا ڈیسیژن ہے، اللہ کا ڈیسیژن یہ ہے کہ بھینس کبوتر میں کوئی اختیار نہیں ہوگا، انسان اختیار رکھنے والی مخلوق ہوگی، یہ اللہ نے اپنی مخلوقات کے بارے میں ڈیسیژن لیا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے اللہ کے ازل میں جاننے کا۔ اللہ ازل میں کیا جانتے ہیں؟ جو ہونا ہے اسی کو ازل میں جانتے ہیں۔ اللہ کے جاننے کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ ایک مثال سے سمجھو، تاج محل کو آپ جانتے ہیں تو آپ کا جاننا، آپ کا نالج اکارڈنگ کب ہوگا؟ جب آپ تاج محل میں جا کر سارا دیکھ کر کے پھر جان لے گے بھئی تاج محل ایسا ہے، تو آپ کا علم تابع ہوا معلوم کے، وہ جو تاج محل معلوم ہے اس سے آپ کا علم ہوا۔ آپ جیسا آن دا اسپاٹ جیسا تاج محل ہے ایسا اگر آپ جانتے ہیں تو آپ کا علم رائٹ ہے، اور اگر اس کے خلاف جانتے ہیں تو آپ کا علم رانگ ہے۔ اور میں آنکھ بند کر کے اپنے ذہن کے اندر تاج محل بناؤں، اور تاج محل ذہن میں بنا کر میں نے جان لیا، تو جیسا میں نے اپنے ذہن میں بنا کر جان لیا آن دی اسپاٹ تاج محل کا ایسا ہونا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ میں ذہن میں جو خاکہ بناؤں گا اس کے مطابق کہاں ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں خاکہ بنا دیا ہو اسی کے مطابق ہو، نہیں، بندے پیدا ہو کر اپنے اختیار سے جو کریں گے اس کو اللہ ازل سے جانتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں تاج محل آگرے میں وجود میں آئے تب اسے دیکھ کر اسے جان سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے تاج محل کے جاننے کے لیے ضروری نہیں کہ وجود میں آئے، اس کے وجود سے پہلے ازل سے اللہ جانتے ہیں۔ لیکن اللہ جیسا جانتے ہیں ایسا تاج محل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ تاج محل جیسا بنے گا ایسا اللہ ازل سے جانتے ہیں۔ یہ تین مسئلے الگ الگ ہیں، اللہ کے علم ازلی کا مسئلہ، اللہ کے ڈیسیژن کا مسئلہ کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کس مخلوق کے بارے میں کیا ڈیسیژن لیا ہے، اور اللہ کی بھلی بری تقدیر اور پلاننگ کا مسئلہ۔ یہ تین مسئلے الگ الگ، بالکل خانے الگ الگ کا اشکال ختم ہو جائیں گے، اور ان کو الگ الگ آپ نہ کر سکیں تو آپ کے ذہن کے اندر کھچڑا ہو جائے گا، طرح طرح کے اشکال ہوں۔ تو خیر، تو بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ 7 عقیدے لا الہ الا اللہ میں سے کیسے نکلے۔ اسی طریقے سے وہ جو 54 عقیدے ہیں، 103 عقیدے ہیں، وہ بھی سب اسی میں سے نکلتے ہیں۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے معصوم ہیں، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرتے ہیں، کوئی گناہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ دیکھو، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اس میں سے 3 عقیدے اور نکل گئے۔ یوں وہ سب عقیدے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان کو سمیٹو گے تو ایک عقیدہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس میں نے جو خاص نقطہ بتایا وہ یاد رکھنے کا ہے کہ لا الہ الا اللہ نجات ہے، لا الہ الا اللہ پر نجات ہے، مگر کون سا لا الہ الا اللہ؟ وہ لا الہ الا اللہ جس کے اندر محمد الرسول اللہ ہے، اس لا الہ الا اللہ پر نجات ہے۔ اور اگر اس لا الہ الا اللہ میں موسیٰ رسول اللہ تو ہے مگر عیسیٰ رسول اللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو اس لا الہ الا اللہ پر نجات نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ جس میں عیسیٰ رسول اللہ تو ہے مگر محمد الرسول اللہ اس میں شامل نہیں ہے، تو اس لا الہ الا اللہ پر کوئی نجات نہیں ہے۔ اور میں نے یہ بتایا کہ کافر کا لفظ آج کل گالی بن گیا ہے، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس لفظ کو استعمال کریں۔ اس لفظ کے معنی نہ ماننے والے۔ نہ ماننے والے کیا نہ ماننے والے؟ آخری رسول جس کا پیریڈ چل رہا ہے اس کو اور اس کے دین کو اور اس کی کتاب کو نہ ماننے والے۔
یہ معنی ہے اس کے. تو میں تو یہ مثال دے رہا تھا، اصل مجھے یہ سمجھانا تھا کہ دین کی بنیادیں، اصل بنیاد قرآن کریم ہے، مگر اس قرآن کریم اس ربڑ کو کھینچو گے تو اس میں سے اور بنیادیں نکلیں گی. یہ مسئلہ مجھے تو اصل تو سمجھانا ہے، اور یہ تو مثال میں گئے اور کہیں سے کہیں نکل گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ حضرات کا ذہن بھی بہت بوجھل ہو گیا ہوگا، اس لیے اب اس کو یہیں رکھو، کل پھر یہاں سے لے کر چلیں گے، جہاں سے بسم اللہ کی تھی وہیں سے لے کر چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.